الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في رسالة الحقوق: وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وزهرك الذي تلتجئ إليه وإذك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تسول بها. فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم بحق الله. ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدوه والحول بينه وبين شياطينه. تؤدي النصيحة إليه والإقبال عليه في الله. فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة الله. وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. آج کی یہ مجلس ترحیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی آج کی مجلس کو ہمارے عزیز آدم میر مرحوم علی اللہ مقامہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کروٹ جنت عنایت فرمائے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مبارک مقدس نصیب فرمائے.
اور اللہ انہیں کروٹ جنت فردوس اعلیٰ علیین جوار معصومین عنایت فرمائے۔ ہر کف موت تو ہر ایک انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس نے موت کی طرف نہیں جانا۔ انسان کا ہر قدم اور ہر سانس موت کا پیش خیمہ ہے۔ انسان موت کی طرف ہے۔ خوش بحال وہ مرحومین جن کو چاہنے والے ہیں، جن کا خیال رکھنے والے ہیں، جن کی یادیں منانے والے ہیں، جن کی یادوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ جب انسان خود ہوتا ہے تو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اپنے لیے دعاؤں کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ بس اس کے اعمال ہی ہیں۔ اب اس کے لیے دعا کریں تو دوسرے کریں، التجائیں کریں تو دوسرے کریں، دعائیں مغفرت کریں تو دوسرے کریں۔ اسی وجہ سے کہ ہر ایک انسان اسے چاہیے کہ اپنے لیے زاد راہ مہیا کر کے جائے۔ ایک دفعہ حضور معظم نے اپنے اصحاب کو ایک سٹوری سنائی اور ایک داستان سنائی، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے کہ فرمایا ان للمرء المسلم ثلاثۃ اخلاق۔ جب واقعہ سنا حضور نے کہا کہ ایک آدمی تھا جو موت سے بچنا چاہتا تھا، وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اسے کہا کہ موت، اس نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ سارے کا سارا خرچہ ہم کر دیں گے، تجھے پیسے کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہارے کفن کا وہ انتظام کریں گے، تمہارے مہمانوں کا وہ اہتمام کریں گے۔ کہا مجھے موت سے بچنا ہے، کہا اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے دوست کے پاس گیا، آپ میری مدد کریں موت کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا ہمارے آپ کی جتنے بھی اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنے مہمان آئیں گے ان کو ہم سنبھالیں گے، آپ کی بہترین تشریفات پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کی تجہیز اور تکفین ہوگی اور تشییع جنازہ ہوگی، ہم قبر تک آپ کو پہنچا کے اس کے بعد قبر میں تدفین کے بعد کہا موت سے بچنے، کہا موت کے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسرے دوست کے پاس گیا، اس نے کہا تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالت احتضار میں تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم جان کنی کی حالت میں تمہارے ساتھ ہوں گے، جب قبر میں سوال و جواب ہوگا اس وقت تمہارے ساتھ ہوں گے، حشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے، پلہ صراط میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سارے صحابی سرپرائز ہو گئے، سارے صحابی پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون سے تین دوست ہیں؟ فرمایا یہ تین دوست ہر ایک کے ساتھ ہیں، یہ تین دوست ہر ایک کے پاس موجود ہیں۔ ان للمرء المسلم ثلاثۃ اخلاق، تین دوست ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو انسان کی حیات میں ساتھ ہے، انسان کی ممات میں ساتھ ہے، انسان کی جب جان نکل رہی ہے اس وقت ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، حشر میں ساتھ ہے، پل صراط میں ساتھ ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ فرماتے ہیں فخلیل یقول انا معک حیا ومیتا، وہ کیا ہے؟ وہو عمل، وہ تمہارا عمل ہے، تمہاری زندگی میں بھی ساتھ ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ، جس پہ انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل کے ذریعے۔ وَخَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ إِلَىٰ بَابِ قَبْرِكَ، اور ثُمَّ أَخَلِّيكَ وَهُوَ وَلَدُهُ، اور وہ جو قبر کی
تعویذ بند ہونے تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ الوداع کرتے ہیں، گھر سے تشییع جنازہ بہترین انداز کے ساتھ، گھر سے لے کر قبر تک پوری شان و شوکت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور تعویذ قبر بند ہوتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ آپ کی آل اولاد ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ آپ کو گھر سے اٹھاتے ہیں، جنازے کو اٹھا کر تشییع جنازہ کرتے کرتے قبر تک پہنچا کے قبر کی تدفین کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دوسرے دوست۔ پہلا دوست جو عمل ہے، جو حیات میں بھی ساتھ ہے، ممات میں بھی ساتھ ہے، حالت احتضار میں بھی ساتھ ہے، مرگ کے دوران بھی ساتھ ہے، مرنے کے ٹائم بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، سوال قبر جب ہوتا ہے تب بھی ساتھ ہے، اور جب میزان کے ٹائم ہوتا ہے تب بھی ساتھ ہے۔ وہ انسان کے عمل ہے۔ لیکن جو گھر سے لے کر تشییع جنازہ کرتے کرتے، جنازہ پڑھ کے، قبر کا تعویذ بند کر کے جو ہی تلقین ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد واپس آ جاتے ہیں، وہ آپ کے تمہیں چھوڑ کے تنہا، جن کے لیے تم نے اتنی حسرتیں کی، جن کے لیے تو نے اتنے مشقتیں کی، جن کے لیے تو نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، جن کی تکلیف کو تم کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، ان کی اپروچ اور ان کی رسائی وہی قبر تک ہے۔ آگے تم جانو، تمہارے اعمال جانے، تم جانو اور تمہارا کردار جانے، تم جانو اور تمہاری سیرت جانے۔ اب اس کے بعد وہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اولاد اس ٹائم تک ہے جب تک قبر ہے۔ قبر میں تدفین کے بعد، تجہیز کے بعد، تکفین کے بعد، تلقین کے بعد سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں۔ تم تنہا آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کون نہ ہوگا۔ کوئی نہیں اس وقت۔ اب یہ آ گئے واپس، اب کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ ہے اور اس کے اعمال۔ تیسرا فرماتے ہیں وَخَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَىٰ أَن تَمُوتَ وَهُوَ مَعَهُ۔ میں اس وقت تک، کچھ رشتے مرنے تک ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے قبر تک ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے حیات اور ممات اور برزخ اور قیامت، میزان اور پل صراط تک جڑا ہوتا ہے۔ وہ انسان کا وہ عمل ہے، اور جو موت تک ہے، بس موت کو اس نے فیس کیا ہے، وہ رشتہ جو مال کا ہے ختم ہو گیا اس کا۔ یہ رشتہ مال، رشتہ اولاد، رشتہ اعمال۔ رشتہ مال، جب انسان موت کو، انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور انسان اس دنیا سے الوداع کر رہا ہوتا ہے، تو رشتہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ وَهُوَ مَالُ فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ۔ مال کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جو ہی انسان کی جان نکلتی ہے۔ اب وہ ورثاء کے پاس پہنچ گئے، انہیریٹنس میں آ گئے۔ اسی وجہ سے مولا اور آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں استعد لسفرک، اپنے آپ کو سفر آخرت کے لیے تیار کر لو۔ استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک، اور موت آنے سے پہلے اپنے لیے زاد سفر تیار کر لو۔ فَإِنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، تم دنیا کی تلاش میں ہو، موت تمہاری تلاش میں ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں اتنا ہی کھاؤ، کھا کتنا انسان کماتا ہے، کتنا کھا سکتا ہے؟ 2 روٹیاں ہی تو کھائے گا، 2 لباس ہی تو پہنے گا، اس سے زیادہ کتنا انسان کھا سکتا ہے؟
فرماتے اس کے علاوہ جو تم ادھر ادھر سے جمع کرتے رہتے ہو نا اور حساب نہیں رکھتے ہو، نہ حلال نہ غیر حلال، تو تم دوسروں کے لیے خزانہ دار بن رہے. کل حساب تم سے لیا جائے گا. یہ جو پیچھے بے دردی کے ساتھ مال کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی، جو خود نہیں کماتا اسے کیا دکھ ہے، کیسے لگ رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ اس نے تھوڑی مشقت، زحمت، وہ پاپڑ بیل کے جو اس نے کمایا ہے وہ تھوڑا ہے، اسے تو اسی طرح ملا ہے، اس نے اپنے حساب سے اس کو خرچ کر. اب وہ خرچ کرتے ہوئے اسے کوئی دکھ بھی نہیں محسوس ہوتا، کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی زحمت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس نے تھوڑا زحمت اٹھا کے کی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بات کو پلے باندھ لو. آپ کے بعد آپ کے مال کا جو حشر ہوتا ہے، اللہ کی پناہ قیامت ہوتی ہے. اس مال کو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا ہے. وہ غنیمت سمجھ کے، غنیمت جان کے اس مال کو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے واجبات کو خود انجام دو، دوسروں کے اوپر مت چھوڑو. کسی کے اوپر بھی اپنے واجبات نہیں چھوڑو کہ میرے بعد یہ ہو جائے گا، میرے بعد یہ ہو جائے گا. آپ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں، وصیت لکھ کے جائیں. more than 325,000 کا ہے، آپ وصیت لکھیں، ورنہ آپ کا پیسہ 40% خزانے میں جاتا ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے علاوہ وکیلوں کے اخراجات، دوسرے اخراجات، کوڑیوں کے بعد آپ کو جو ہے آپ کی وہ رضا ہے ان کو ملتا. خود اپنا حساب کر کے جاؤ. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے خود مرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی قبر کو دیکھتے ہوئے اپنے سارے اعمال، کسی کے اوپر نہ چھوڑو اپنے واجبات. خود اپنے ہاتھوں سے انفاق کرو، خود اپنے ہاتھوں سے جیٹی کرو، خود اپنے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ کرو. وہ نہیں ہے صحابی کہ جس نے وصیت کی ہوئی تھی، ایک کوٹھا بھرا ہوا تھا کھجوروں کا، پورا کمرہ بڑا ہال بھرا ہوا، کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ صدقہ کر دیا. حضور نے صدقہ کرا دیا. بعد میں جھاڑو جب پھیرا گیا، جھاڑو لگایا گیا، اوور کیا گیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ ایک کھجور باقی رہ گئی جو آدھی سڑی ہوئی تھی، آدھی سلامت تھی. کہا یا رسول اللہ یہ کھجور باقی رہ گئی، یہ تقسیم نہیں ہوئی. فرمایا کاش اپنی زندگی میں اسی کھجور ہے، ایک جو آدھی ٹھیک ہے آدھی سڑی ہوئی ہے، اپنی زندگی میں اگر اس کو انفاق کرتا تو یہ پورا جو کمرہ بڑا بھرا ہوا ہے حال، اس کے انفاق سے بہتر تھا. So we have to be very careful. بہت زیادہ. تیسرا جو دوست ہے، وہ آپ کا مال وہ یہیں رہ جائے گا. اس کی اپروچ بس مرنے تک ہی ہے. موت آ گئی، موت کی سرخی چھا گئی، موت کی آخری ہچکی آ گئی، تمام شد. اب یہ حضرت گئے، اب یہ مال کی تقسیم ہوگی. اب مال تقسیم ہوگا. اب کیا حشر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خدا کرے اولاد اچھی ہو. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اچھی اولاد ہمیشہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو مرنے نہیں دیتی ہے، زندہ ہمیشہ رکھتی ہے، ان کے لیے کار خیر کیا کرتی ہے. آپ نے دیکھا آج کی یہ مجلس، یہ انہی خاندانوں میں سے ہے، یہ انہی نیک، ان لواحقین اور پسماندگان میں سے. چونکہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں نام بتاؤں، ورنہ میں نام بھی بتاتا. ہمیشہ یہی مخلصین ہیں کہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بس بندے خدا کی طرف سے جو ہے یہ مجلس
کرائی جا رہی ہے، اہتمام کیا جا رہا ہے. نام بھی اپنا نہیں لیتے. ایسے افراد، ایسے عزیز، ایسے اقارب کسی کو ملیں، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ اپنے عزیز کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے جان نثار کے لیے، اپنی عزت اور اپنی قوت بازو کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے. یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے اللہ کے راستے. اسی میں سے فرمایا نا کہ اذا مات المسلم، اور بعض روایتوں میں اذا مات الرجل انقطع عملہ، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. الا بثلاث، 3 شخص ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج ایک مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے اور مجلس ترحیم ہو رہی ہے. یہ مجلس ترحیم مرحوم کو پتہ ہے، he knows very well who is the reciter، کون پڑھ رہا ہے، کس نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے. اس وجہ سے کہ یہ مجلس کا جو ثواب ہے nobody knows، کتنا عظیم ثواب ہے اس کا. یہ میں کہوں نا، پوری دنیا اگر اس مجلس کے ساتھ، دنیا میں کچھ نہیں، دنیا کا اس کا اجر نہیں بن سکتی. جو آیت انسان پڑھتا ہے، جو روایت پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جو کلام معصوم پڑھتا ہے، بیان معصومین جو پڑھا کرتا ہے، اس کا اجر یہ دنیا نہیں ہوتی. ایک صلوات جب آپ پڑھتے ہیں، سارے اپنے اپنے مرحومین کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس ایک صلوات کا یہ پوری دنیا بھی آ جائے نا تو اس کا اجر نہیں بن سکتے. اس وجہ سے جب اس مجلس کو ایصال کیا جاتا ہے اور ثواب منتقل کیا جاتا ہے مرحوم کے نام پہ، تو فرشتے، ہزار ہزار فرشتوں کی ٹولیاں صاحب قبر کے پاس پہنچتی ہیں اور اس قبر کو نور سے بھر دیتی. وہ قبر نور سے بھر جاتی ہے. مرحوم پوچھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ثواب آج کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ آپ کے فلاں عزیز نے مجلس کرائی ہے اور عدیل صاحب نے مجلس پڑھ دی ہے تمہارے ایصال ثواب کے لیے. مرحوم اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، جتنے بھی مرحومین ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. چونکہ ون وے ٹریفک ہو گئی ہے، ون وے، یعنی خود ان کا اپنے اعمال کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا ہے. اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے ظاہر ہے اس اخلاص کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ. وہاں دنیا کی کیا لالچ ہے، دنیا تو ختم ہو گئی، اب عالم برزخ آ گیا. وہاں سے دعائیں ملیں، کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان. خوش بحال وہ مرحومین جن کی یادیں منانے والے ہیں، جن کی مجلس کرانے والے ہیں، جن کے لیے دعا کا اہتمام کرنے والے ہیں. سب سے بہترین تحفہ ایک مرحوم کے لیے یہی ہوتا ہے، دعا، مناجات، ان کے لیے ذکر، اذکار. اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. مجلس نہیں ہوتی ہے، یہ عبادت ہو رہی ہوتی. یہ تذکرہ قرآن اور اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے، وہ ذات خود عبادت ہے.
اور اس عبادت کا ثواب جاتا ہے اس مرحوم کے نام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس وجہ سے کہ بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی عزت اور عظمت ہے۔ لہٰذا کیا کریں اپنی زندگی میں، میں عرض کر رہا تھا، اپنی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، اپنی زندگی کو مکتبی بنائیں۔ دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا تو خوش ہوتی ہے خوش نہیں ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ دنیا خوش ہو جائے گی تب کیا ہو جائے گا، تب کیا کمال ہو جائے گا، اور نہیں نہ خوش ہوگی تب کیا ہو جائے گا، کوئی ڈیزاسٹر آنے والا نہیں۔ میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا نبی خوش ہو جائے، میرا علی خوش ہو جائے، سیدہ کونین ہم پہ خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوتی ہے؟ لہٰذا اپنی اعمال کو جہت دے، اور یہ جتنے بھی اخلاص کے نمونے ہیں آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اخلاص ایسا ہے کہ پوری سورہ حل تا 34 آیتیں آ گئی۔ انفاق ایسا ہے، انفاق نہیں کہوں گا میں، وہاں پہ ایثار ایسا ہے، انفاق سے اوپر درجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایثار ہے کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اخلاص ایسا ہے، یہ اخلاص ایثار کا اور عبادتوں کا ایثار، عبادتوں کا اخلاص یہ ہے کہ فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ میرے اللہ، خود اللہ کو گواہ بنا کے کہا ہے، کسی فرد کو نہیں، کسی صحابی کو نہیں، کسی امتی کو نہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک۔ علی تیری عبادت نہ جنت کے شوق سے کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، یہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے۔ یہاں کا دھیان تک نہیں، انفاق کریں تو اللہ تاج ولایت دے دے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ زکوٰۃ جب راہ خدا میں دیتے ہیں اللہ تاج ولایت پہنا دیتا ہے۔ جب اپنی جان کو راہ خدا میں قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں اللہ اپنی ساری مرضی دے دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون ہے کہ جس نے رضائے پروردگار میں اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، وہ علی۔ یہ سارے اخلاص کے زینے وہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں طے بات ہے، یہ چیز ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں دیکھیں دنیا کیا ہے، ہمیشہ اپنے اعمال کو جہت دیں، اور یہ بات یاد رکھیں اگر فرض کیا کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے مجلس کا اہتمام کرے اور کہے نام نہیں بتانا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ جس بھائی کے لیے مجلس ہو ان کو پتہ ہے، جو پڑھنے والا ہے ان کو بھی پتہ ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتہ ہے؟ معصومین کو نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ اب کو ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں اور ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں، کوئی چیز دنیا میں چھپ کے نہیں رہ سکتی۔ سب سے پہلا جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کی پبلسٹی سب سے پہلے فرشتوں میں کیا کرتا ہے۔ دیکھو میرے بندے نے، دیکھو میری کنیز نے، دیکھو میرے عبد نے یہ اس لیے کام کیا تاکہ مجھے خوش کر دے، بندوں کے لیے نہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔
اسی وجہ سے یہ بہت بڑا حق ہے. بہنیں بھائیوں پہ حق رکھتی ہیں، بھائی بہنوں پہ حق رکھتے ہیں. اولاد والدین کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ظاہر ہے کہ بہن کا ہے اور بھائی اپنے کے لیے، تو اس حق کو میں نے جو ابتدا میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہی ترجمہ کرنا ہے مجھے. ٹائم تقریباً تمام ہونے والا ہے. مولا امام سجاد علیہ السلام رسالت الحقوق ہے. تو رائٹس ہے نا، کیا کہا 52 رائٹس مولا نے اس رسالت الحقوق. جوانوں سے کہوں گا اس کتاب، اس رسالت الحقوق کو پڑھیں، آپ کو انگلش میں مل جائے گی. اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، آپ کے نفس کا حق کیا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا حق کیا ہے، آپ کی آنکھوں کا حق کیا ہے، آپ کے پیٹ کا حق کیا ہے، آپ کی ماں کا حق کیا ہے، آپ کے باپ کا حق کیا ہے، آپ کے بھائی کا حق کیا ہے، آپ کے شریک کار اس کا حق کیا ہے، آپ کے ہمسر ہے، بیوی بچے ہیں ان کا حق کیا ہے، آپ کے سٹاف اس کا حق کیا ہے، باس اس کا حق کیا ہے، ہمسائے کے حقوق. یہ پورا ایک 52 حقوق کے اوپر ایک مکمل اور جامع کمپریہنسو حقوق کے سلسلے میں بحث مولا امام سجاد کی. اس میں سے ایک حق جو ہے بھائی کا ہوتا ہے وہ کیا ہے، تاکہ بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے. ایک بھائی کا ایک بہن کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، ایک بہن کا اپنے بھائی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے کیا حقوق کو ادا کر سکتی ہے. بھائی کا حق کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اما حق و اخیک، تمہارے بھائی کا حق یہ ہے، تمہارے اما حق و اخیک، تمہارے بھائی کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا ہاتھ، یعنی کہ اما حق و اخیک فتعلم انہ یدک التی تبسطها، تمہارا بھائی وہ ہے کہ جو تمہارا ایک دست بازو ہے، تمہارا دست قدرت ہے، وہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ تمہارا بھائی. یعنی بھائی کی کیا ہے شان، اس طرح مولا نے بتائی ہے. وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا، وہ ہاتھ ہے کہ جو تم پھیلا رہے کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَظَهْرُكَ الَّتِي تَلْتَجِئُ إِلَيْهِ، اور یہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے قوت بازو ہے، تمہاری طاقت ہے. دوسرا کیا ہے؟ تمہارا پشت پناہ ہے، پشت پناہ ہے. تمہاری طاقت بھی ہے، تمہاری پناہ بھی ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والا بھائی محافظ ہوتا ہے. بھائی قوت بازو ہوا کرتا ہے. اور جہاں پہ انسان پناہ گزین ہوتا ہے یہ بھائی اس کے لیے پشت پناہ بن جایا کرتا ہے. وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، اور بھائی کیا ہوتا ہے؟ تمہاری عزت ہوتی ہے. بھائی سے عزت ہوتی ہے، بھائی پشت پناہ ہوتا ہے، بھائی قوت بازو ہوتا ہے. کیا خوبصورت انداز کے ساتھ مولا نے بھائی کی شان بتائی ہے. بھائی طاقت ہوا کرتا ہے، بھائی عزت ہوا کرتا ہے، بھائی پشت بنا ہوا کرتا ہے.
وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وہ تمہاری عزت ہے کہ جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو. بھائی عزت ہے. وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَسُولُ بِهَا، اور بھائی کیا ہے؟ تمہاری قوت ہے جس کے ذریعے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو. قوت ہے نا، پشت پناہ ہے، عزت ہے، پناہ گاہ ہے، اور دست و بازو ہے. پھر فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذْهُ صَلَاحًا عَلَى مَعْصِيَتِ اللَّهِ. بھائی ہے، تمہیں طاقت بھی اس کی طاقت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے. وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا دست بازو ہے، تمہاری عزت اور افتخار ہے. لہٰذا یہ ساری طاقتیں اللہ کے راستے میں مصرف ہونی چاہیے. اسے معصیت پروردگار سے بچانا، اور کیا ہے؟ نافرمانی کی طرف نہیں لے کے جانا. اسے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں استعمال کرنا، دوسروں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے حق میں اس کی مدد کرنی ہے. یعنی ہمیشہ مدد کریں اپنے بھائی کی. وہ اتنا آپ کو شرف دے رہا ہے، اتنا آپ کو عزت دے رہا ہے، اتنا آپ کو مقام دے رہا ہے، اتنی آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اب حق کیا بنتا ہے آپ اس کی مدد کریں. مدد کریں شیطان کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں. اس کو نصیحت کریں اگر اس کو نصیحت کی ضرورت ہے. پورا حق ادا کرو نصیحت کرتے ہوئے. اسے ہمیشہ اللہ کی طرف بلاؤ. یہ حقوق ہیں بھائی کے، اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اللہ کا مطیع بن جائے. یہ ہے، اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والا بن جائے، اور ہمیشہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے. مولا نے بھائی کی شان کو بتایا، بھائی کے حقوق کو بتایا. بھائی کے سلسلے میں سب سے پہلے وہ جو فنکشن آف برادرہڈ ہے اس کو بتایا کہ بھائی تمہارا دست و بازو ہے. اس وجہ سے کہ اس وقت ہمارے ہاں بہت زیادہ جو فیملی لائف، اس میں فیملی ڈسٹریکشنز کے کام کیے جا رہے ہیں، اور دشمن اس کے اوپر پوری طاقت کے ہاؤ ٹو ڈسٹروائے دا فیملی. مولا نے یہ سارے حقوق بتائے، ماں کے حق کو، بھائی کے حق کو، بہنوں کے حق کو، فیملی لائف کو، فیملی حقوق رائٹس کو. اس وجہ سے کہ اگر آپ فیملی کے لحاظ کے ساتھ کمزور ہیں نا، جس طرح مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری فیملی، تمہارے بھائی بہنیں، عزیز اقارب، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تم پرواز کر سکتے ہو، تمہیں بال و پر ملتے ہیں. آپ کی جتنی بھی ترقی ہوتی ہے دنیا میں، نام اور ستارہ تم بن جاتے ہو، اور لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں، تمہاری فیملی ہوتی ہے. فیملی کو کبھی ڈسٹروائے نہیں کرنا. یہ تمہارے دست و بازو ہیں، تمہارے بال و پر ہیں. اب اگر ایک پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پرواز کر سکتا ہے. اگر کسی آدمی کو فیملی سے جدا کر دیا جائے تو وہ تنہا ہو جاتا ہے، کبھی پرواز نہیں کر سکتا.
اس لیے ہمیشہ ان کی طرف صلہ رحم کی طرف. صلہ رحم کا ایک بہترین ذریعہ یہی ہے، ایک صلہ رحم کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی یاد کی جائے. اور جب مرنے کے بعد انسان یاد کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، انسان کی اپنی بھی زندگی ہوتی ہے، اسے اللہ رزق بھی زیادہ دیتا ہے، روزی بھی زیادہ دیتا ہے، صحت بھی زیادہ دیا کرتا ہے. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھائی، یہ قوت بازو، یہ عزت و شرف کا ذریعہ. اسی وجہ سے جب بھائی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تو میرے مولا نے جملے کہے، الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، میری ساری کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی. عباس تیرے جانے کے بعد. مروان ہے، دشمن اہل بیت ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا مدینے جو قبیلہ بنی ہاشم ہے، وہاں سے خاتون ہے، سر تابہ حجاب میں ہے، آتی ہے جنت البقیع، 4 قبریں بناتی ہے، 4 قبریں، ایک عباس کی قبر، جعفر کی قبر، عثمان کی قبر، عبداللہ کی بنا کے اس کے بعد ایسا روتی ہے کہ مدینے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں. اور مدینے کی عورتیں اگر کہتی ہیں بیوی ہم آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت بیوی فرماتی تھی لا تدعونی بیک ام البنین تذکرینی بالیوس العرین، مدینے کی عورتوں مجھے تم ام البنین نہ کہا کرو، چونکہ ام البنین کا بدلہ بیٹوں کی ماں ہے. اب تو میرے بیٹے ہی نہیں رہے ہیں. وَيَا لَيْتَ شِعْرِي كَمَا أَخْبَرُوا بِأَنَّ عَبَّاسًا قَطِيعُ الْيَمِينِ، مجھے آ کے مدینے کی عورتیں بتاتی ہیں کہ عباس تیرے بازو قلم ہو گئے. کہ تیری ماں کو یقین نہیں آتا. اسی وجہ سے بی بی کیا کرتی تھی، پھر اپنے آپ کو سیدہ کی قبر پہ پہنچاتی تھی، اپنے آپ کو سیدہ کی قبر پہ گرا کے کہتی تھی بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. اس کے بعد کربلا کی طرف رخ ہو جاتا تھا اور بی بی کہتی تھی عباس مدینہ کی عورتیں مجھے تیرا پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں. دیکھا تیری ماں کو یقین نہیں آتا. ارے کون ہے کہ جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے؟ ہاں تیری ماں کو یقین آ بھی جاتا ہے جب یہ سنتی ہے نا سکینہ کے در چھین لیے گئے، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کو تماچے لگے، ہائے زینب کی سر سے چادر چھن گئی، سید سجاد کو کوڑے لگے، ہائے میرا عباس زندہ ہوتا. نہ سکینہ کے گوشوارے چھنتے، نہ سکینہ کو تماچے لگتے، نہ سید سجاد کو کوڑے پڑتے، اور نہ بی بی کی چادر چھنتی. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. پروردگار آج کی اس مجلس کا ثواب ہمارے عزیز محمد آدم میر، پروردگار آج کی جو اس مجلس ہے اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں مرحوم مغفور آدم عابد میر، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، کروٹ کروٹ جنت عنایت فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے جتنے بھی لواحقین، پسماندگان، عزیز اقارب، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما. اور جتنے بھی اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما.
انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور بنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اللہم صلی علی محمد